یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ پیر سیال لجپال کے بھی مرشد ہیں، بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، پیر میرعلی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ بڑھاپے کی حالت میں بھی عصا لے کر اس کا سہارا لے کر آپ نماز مسجد میں ادا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز بھی آپ جا کر مسجد میں ادا کرتے۔ آج بھی آپ روٹین کے مطابق، معمول کے مطابق گھر سے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلے، تو جب موڑ پر پہنچے تو وہاں پر 4 نوجوان کھڑے، تو آپ ان کے قریب چلے گئے، اور آپ جب ان کے قریب گئے تو وہ کہنے لگے بابا یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم چور ہیں، ایک گھر کو لوٹ کر آئے ہیں، ابھی دوسرے گھر کو لوٹنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ میں بھی چور ہوں بھائی۔ آپ نے چور بمانی اللہ کے احکامات کی چوری لیا کہ میں بھی اللہ کے احکامات کی چوری کرتا ہوں۔ اب خواجہ سلیمان توسوی پیر سیال لجپال کا مرشد اللہ کے احکامات کی چوری تو نہیں کر سکتا، یہ تو آپ نے بطور عجز و انکساری اظہار فرمایا کہ میں بھی اللہ کے احکامات کا چور ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ تو پھر بڑے تجربے کار ہوں گے، آج آپ ہمارے امیر، آپ جیسے حکم دیں گے ہم ویسے آپ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے، کامیابی ملے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم میری ہر بات مانو گے۔ اب جب معاملہ طے ہو گیا تو آپ نے فرمایا چلو مسجد کی طرف۔ وہ کہنے لگے بابا ہمیں چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں لے کر جاؤ، مسجد کی طرف کیوں لے کر جاتے ہو؟ فرمایا تمہیں ایسے گھر کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے چلو جی آپ کو ہم نے اپنا امیر بنایا ہے تو آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں چوری کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہوں اور پھر مجھے کامیابی ملتی، آؤ تم بھی میرے ساتھ رب کی نماز پڑھو تمہیں بھی کامیابی ملے گی۔ اب وہ مسجد میں آپ کے ساتھ گئے تو اس وقت اتنے انتظامات نہیں تھے مساجد میں کہ جیسے آج کل ہیں، آیا ٹوٹنی کھولی اور بیٹھا، گرم ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ لوگ مشکیزوں کے ذریعے سے پانی لاتے تھے کنووں سے بھر کر، اور بڑی مشکل تھی۔ جب وہ وہاں پر گئے تو ان کو وضو کرنے کا طریقہ کوئی نہیں آتا۔ آپ نے برتن میں پانی لیا اور پھر ان چاروں کو بٹھایا، پھر ان چاروں کو وضو کرنے کا طریقہ پہلے بتایا کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرہ دھونا ہے، پھر دایاں بازو، پھر بایاں بازو، پھر سر کا مسا، پھر پاؤں دھونے ہیں۔ یہ طریقہ وضو کو آپ نے بتایا، چاروں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے وضو کروایا، اور جب وہ وضو کر چکے تو پھر آپ ان کو اندر لے کر گئے اور پھر ان کو نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اور جب ان کو آپ نے نفل پڑھنے کا طریقہ بتا دیا تو انہوں نے نماز شروع کر دی، قیام کیا، انہوں نے رکوع کیا، پھر جب سجدے میں گئے نا تو آپ نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا دیکھ یہاں تک لانا میرا کام تھا، ان کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ مولا یہاں تک میں ان کو لے کر آ گیا ہوں، اب واپس تو نے نہیں جانے دینا۔ اللہ کا دریا رحمت بھی جوش میں آیا، اللہ رب العزت نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ میری بارگاہ میں کس حکمت کے ساتھ اور کس خلوص کے ساتھ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان چوروں کو، اچکوں کو، ان فاسقوں اور فاجروں کو لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے بھی سلیمان توسوی کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی، اور ان چاروں کو اللہ نے توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دی، چاروں کو اللہ نے چاروں کو ولایت کا درجہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا ملاقات کی غرض سے، اس نے آ کر کہا حضور کو نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ہمیشہ اپنے آپ سے بہتر سمجھنا، اور بہتر نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر سمجھنا، کبھی بھی اللہ کو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا۔ اب وہ کہہ تو کچھ نہیں سکا، دل میں خیال کیا کہ عجیب نصیحت کر رہے ہیں، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو اپنے برابر یا اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھے؟ میں نے نصیحت کا کہا ہے، بزرگوں نے پتہ نہیں عجیب ہی بات کر دی ہے۔ اب دل میں خیال کیا، اس جھلے کو پتہ نہیں تھا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جانے لگا تو آپ نے فرمایا رات کافی ڈھل چکی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، کدھر جاؤ گے؟ رات ہمارے پاس رکو، صبح آرام سے نکل جانا۔
اب رات کو سو گیا. جب صبح ہوئی نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس کے لیے ناشتہ آیا. ناشتے میں مرغ چنے تھے، بہترین قسم کے پراٹھے، مکھن ساتھ تھا، انڈے ساتھ تھے. رات کا لنگر بچا ہوا دال کا وہ بھی آیا تھا، اور ایک دن پہلے کی باسی روٹی وہ بھی اس میں لنگر میں شامل تھی. اب جیسے اس نے کھانا شروع کیا، اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے کہا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں فقیر ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. اب اس نے کیا کام کیا؟ وہ جو رات کی بچی ہوئی دال تھی اور باسی روٹی تھی اس نے اٹھائی اور مانگنے والے کو دے دی. ناشتہ کر لیا. اب جب ناشتہ کر لیا تو پھر گیا، حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں اب گھر جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ نصیحت تو تجھے یاد ہوگی. کہنے لگا حضور وہ بھی کوئی نصیحت ہے؟ اللہ کو اپنے آپ سے ہر بندہ بہتر ہی سمجھتا ہے. آپ نے فرمایا چلیا روب آواز میں، پرجلال کیفیت میں آپ نے فرمایا چلیا، ابھی یہ تو عملی کر کے کام آیا ہے، اللہ کو اپنے آپ سے کم تر ثابت کر کے آیا ہے، اور تو کہتا ہے یہ کوئی نصیحت ہی نہیں ہے. اس نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا ابھی تیرے پاس تازہ کھانا موجود تھا، جو تو اپنے لیے پسند کر رہا تھا وہ تیرے سامنے پڑا ہوا تھا، لیکن جو تو اپنے لیے پسند نہیں کر رہا تھا وہ تو نے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا. اگر تو اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا تو اس نے تو اللہ کے نام پر مانگا تھا، تو پھر وہ تازہ کھانا اٹھا کر اس کو دے دیتا. اور چلیا تو نے تو اللہ کو اپنے آپ سے بہتر کیا سمجھنا؟ تو نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہ سمجھا. کم از کم جو تازہ کھانا خود کھا رہا تھا اس میں سے ہی کچھ دے دیتا اس کو، اس نے جو اللہ کے نام پر مانگا تھا. اور چلیا تو نے وہ کھانا بھی نہ دیا، تو نے وہ کھانا دیا جو تو خود کھا نہیں رہا تھا، خود تازہ کھانا کھا لیا، اپنے رب کے نام پر اللہ کی راہ میں تو نے باسی کھانا اٹھا کر دے دیا. پھر کہتا ہے یہ کون سی نصیحت ہوئی؟ آج ہماری حالت بھی کچھ اسی ہی ہے.